اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23واں روزہ ہے، تو 23ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے دین کی مدد کرنے والے آدمی کا تذکرہ، لوگوں کا اس پر ظلم اور اللہ کی طرف سے اس کا انعام کا تذکرہ۔ یہ سورۃ یاسین ہے۔ سورۃ یاسین کے بارے میں فرمایا گیا جو بندہ صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ بل قرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اے محبوب، آپ کو یہ نہ مانے، لیکن ہم نے کہہ دیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اور آگے پھر انبیاء اکرام کا تذکرہ کہ ایک بستی کی طرف اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، پھر ایک اور نبی کو بھیجا، اور انبیاء نے جا کر بتایا بھی کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور تم کو جو ہے ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو لوگ آگے سے کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، کہ آپ تو ہماری طرح ہی بشر ہو، انسان ہو، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، معاذ اللہ انبیاء کی تکذیب کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آپ کے ذمے جو ہے بات کو پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے جو ہے ہدایت جو ہے وہ میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پھر ایک جو ہے آدمی دوڑتا ہوا کنارے سے آیا، بعض مفسرین نے اس کا نام ذکر کیا، اس کا نام حضرت حبیب نجار تھا۔ وہ آئے اور آ کر قوم سے کہنے لگے اے میری قوم، یہ آپ سے کوئی مال تو مانگتے نہیں ہیں، یہ تو نبی آ کر تبلیغ کر رہے ہیں، نہ تو کوئی اجر مانگتے ہیں نہ مال مانگتے ہیں، اور جو ہے میں تو آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ان کی بات مان لو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے اور کہا کہ انہوں نے کہا تو بھی ماننے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ مانوں، جس ذات نے مجھے پیدا کیا اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس کی بات میں کیوں نہ مانوں؟ یہ تو جن کو تم پوچھتے ہو یہ تو کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کو مارا اور اس کو شہید کر دیا۔ اب شہید کیا گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اور کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر کے بارے میں بھی فرمایا گیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جو ہے یہاں تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو قبر جو ہے، جب قبر کے اندر گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا قبر جو ہے نیک آدمی جاتا ہے تو قبر جنت بن جاتی ہے، جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو اس سے کہا گیا، اور وہ کہنے لگے، حسرت کرنے لگے، اللہ نے ان کی حسرت کا ذکر کر دیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی کس وجہ سے میرے رب نے میری بخشش کر دی ہے، کہ نبیوں کی بات مانی اور جو ہے اللہ رب العزت نے میری بخشش کر۔ اور آگے پھر فرمایا گیا یہ رات بھی اللہ کی نشانی، اس کو ہم دن میں سے نکالتے ہیں، بالکل تاریکی ہو جاتی ہے تاکہ لوگ سکون کر سکیں۔ اور اسی طرح سورج جو ہے وہ بھی ایک چل رہا ہے مدار کے اندر جو ہے، اور چاند جو ہے یہ بھی منازل طے کرتا ہے، یہاں تک کہ جھکی ہوئی شاخ کی طرح بن جاتا ہے۔ اب دیکھو چاند پہلے پورا بالکل باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چودھویں کا اس روشن بھی زیادہ ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ ہی یہ سورج کے لیے مناسب ہے چاند سے پہلے آئے، نہ چاند کے لیے، نہ رات کے لیے مناسب ہے وہ دن سے پہلے آ جائے، ہر ایک اپنے مدار کے اندر ہے۔ اور آگے یہ لوگ کہتے تھے اگر یہ وعدہ سچا ہے تو پھر جو ہے یہ وعدہ کب ہوگا؟ تو اس پر فرمایا کہ ہم جب ہماری طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر عذاب جو آتا ہے پھر ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب آ جائے گا، فرشتوں کو بھیجنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا، آ کر چیخ مارے گا اور ان کے سب کے کلیجے پھٹ جائے گے، اللہ کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے جو اس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور فرمایا اس دن کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی جو بندے نے کیے نہیں اس کا بدلہ ڈال دیا جائے۔ ظلم سے مراد کیا ہے کہ بندے نے نیکیاں کی ہوں اور اس کو جو ہے نیکیوں کا بدلہ نہ ملے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور ایک بندے نے گناہ نہ کیے اس کو گناہوں کا بدلہ مل جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا جنت والے اس دن نعمتوں کے اندر ہوں گے، وہاں جو ہے ان کے لیے بیویاں ہوں گی، پاکیزہ حوریں ہوں گی، اور فرمایا کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، سائے کے اندر ہوں گے، اور رب کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی، سلام قولا من رب الرحیم۔ اب کتنے خوش قسمت ہوں گے جن کو رحمان رب العالمین خود سلام کر رہے ہیں۔ فرمایا اس دن کہا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، دنیا کے اندر تو ایسا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ جو ہے برے لوگ بھی اچھوں کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنی چرب لسانی کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے وہ دوسروں کو، نیک لوگوں کو دبا بھی دیتے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا، اس دن کہا جائے گا کہ آج کے دن مجرم لوگ جو ہے وہ الگ ہو جائیں۔ اور پھر جو ہے فرمایا اس دن کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تو بنی آدم سے کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ شیطان تمہارا
تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ایک ہے صرف دشمن، ایک ہے کھلم کھلا دشمن. شیطان بھی کہتا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے بہکاوے کے اندر آ جاتے ہیں. اس دن فرمایا کہ منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ہم بات کریں گے ہاتھوں سے، اور اسی طرح انسان کے ہاتھ بولیں گے جو اس نے ہاتھوں نے گناہ کیے ہوں گے، انسان کے پاؤں بولیں گے. اور فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے نہ تو محبوب کو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی یہ ان کے مناسب ہے. پہلے بھی گزر چکا کہ شاعر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو حقیقت کے اندر ہوتی نہیں ہے، کہ وہ چاند تاروں کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ یہ تو قرآن ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور آگے تذکرہ ہے کہ ایک کافر آیا اور اس کے پاس ہڈی لے کر آیا جس کا نام عاص بن وائل آتا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈی لا کر حضور کے سامنے مسل دی اور کہا کہ اس کو رب کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے اس کا ذکر کر دیا. فرمایا کل یحیی الذی انشأ اول مرہ، اس سے کہہ دو جس ذات نے اس کو پہلے دفعہ بنایا ہے. جب ایک قطرے سے اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا انسان کو، خوبصورت انسان کو، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. فرمایا جب کسی چیز کا حکم کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کن، تو اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف ارادہ فرمایا کہ فوراً جو ہے وہ اس چیز کو وجود آ جاتا ہے. اور آگے سورۃ الصافات، پہلے فرشتوں کی اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر پھر فرمایا گیا ہم نے ان الہکم لواحد، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، وہی جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے. ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور اس کو محفوظ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہمارے آباء و اجداد بھی. فرمایا کہ یہ ضرور ہو کر ہی رہے گا، جو تم کہتے ہو یہ ضرور جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہو کر ہی رہے گا. اور آگے پھر جو ہے تذکرہ انبیاء کرام، پھر نیک لوگوں کا تذکرہ. جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت کے اندر ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان پر جو ہے آب خورے دیے جائیں گے. اور فرمایا بیضا، اور نہ ہی جنت کے اندر جو ہے فرمایا کوئی فضول بات انسان کو سننے میں، اور وہاں جو ہے موٹی آنکھوں والی نظریں جھکائے ہوئے حوریں ہوں گی. اور یہ ساری جو ہے پھر ان کو انعامات کا ذکر ہے. پھر آگے اس کے بعد جو ہے فرمایا لمثل ھذا فلیا، تو اس کی مثل چاہیے کہ نیک لوگ اس کے لیے کوشش کریں، یعنی اس کے لیے عمل کریں. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. یا یہ بہتر ہے کہ یا زقوم کا درخت، تو زقوم کا درخت جہنم کی جڑ سے پیدا ہوگا، جو کافروں کو دیا جائے گا، جو جہنمی ہوں گے ان کو دیا جائے گا. وہ اتنا کڑوا ہوگا، جب وہ پئیں گے اس کو کھائیں گے تو وہ گلے کے اندر اٹک جائے گا. پھر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا. تو یہ ان کو سزا دی جائے گی. اور آگے پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ نوح علیہ السلام میں جا کر دعوت دی لیکن قوم نہ مانی. اور پھر جو ہے نوح علیہ السلام پر ہم نے سلامتی بھی بھیجی، ہم نے بچا لیا ان کو، اور جو ان کے ماننے والے باقی سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ جب اپنی قوم سے کہنے لگے تم اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تو وہ قوم جو ہے پھر آگے سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگی. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے پھر ان کے بتوں کو توڑا، اور توڑ کر جو ہے اور کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کو یہ حشر کس نے کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے اس سے پوچھ لو جو بڑا ہے. پھر تذکرہ سارا ہے. پھر انہوں نے آگ کے اندر ڈالا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ ان کو ہم نے نیک بیٹے کی خوشخبری دی. جب بیٹا جو ہے بلوغت تک پہنچا، کچھ بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا، اب بیٹا جو ہے وہ ابھی بچہ ہی تھا، بڑا ہوا، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کہنے لگا اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ جو ہے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب یہی جملہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے بولا، اور وہی جملہ جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ اپنی بیوی جو ہے ان کو چھوڑ کر آؤ بیابان جگہ کے اندر، مکہ کی جگہ کے اندر چھوڑ کر آئے. تو انہوں نے کہا ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے، بچہ چھوٹا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو اس پر جو ہے انہوں نے سیدہ ہاجرہ نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اب جب اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں تو انہوں نے بھی یہی کہا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماں کی دودھ کی تاثیر بولتی ہے کہ جس طرح ماں نے جواب دیا ویسے ہی بیٹے نے جواب دیا. پھر جو ہے اب جب دونوں چاہتے ہیں، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، اب باپ بھی چاہتا ہے چھری چل جائے، بیٹا بھی چاہتا ہے، اب جو نبی بھی چاہیں جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. اب وہ چھری کو چلا رہے ہیں تو چھری چلتی نہیں. پھر اللہ رب العزت فرماتے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ایک مینڈا جو ہے ہم نے دیا اس کو ذبح کر دیا گیا. اور جو ہے یہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام ہارون کا تذکرہ کہ ان کو نجات دی، اور جو نہیں ماننے والے فرعون
اور اس کا لشکر اس کو تباہ کر دیا۔ حضرت الیاس کا تذکرہ، وہ بھی رسولوں میں سے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم بال بت کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اور پھر آگے الیاسین جو ہے ان کا تذکرہ ہے، سارے نبیوں کا تذکرہ۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کہ یونس علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم نہ مانی تو انہوں نے اجتہادی طور پر اپنا یہ فیصلہ کیا کہ وہ کہنے لگے 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود جو ہے بستی چھوڑ کر چلے گئے اجتہادی طور پر، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اب جب کشتی کے اندر بیٹھتے ہیں، اب قوم نے توبہ کر لی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لی۔ اگر عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں، فرمایا پھر جو ہے قبول نہیں، پھر تو یہ فرعون بھی کہنے لگا تھا جب مرنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اس وقت نہیں، تو انہوں نے پہلے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ اب یونس علیہ السلام جو ہے پھر ان کے لیے آزمائش کہ وہ کشتی کے اندر بیٹھے، کشتی جو ہے بنور کے اندر جو ہے پھنس گئی، تو پھر جو ہے ان کو کشتی سے چھلانگ لگائی تو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، پھر 40 دن تک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ان کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ رب العزت پاک ہیں اور رب العزت عزت والے ہیں۔ یہ جو بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ کے مقابلے کے اندر یہ تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور تمام رسولوں پر بھی سلامتی ہو اور تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ آگے سورۃ الصاد کا تذکرہ، سورۃ الصاد کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ کے محبوب نے جا کر جو ہے جب جو ہے بڑے بڑے سردار آئے اور ان سے آ کر کہا کہ تم جو ہے ایک اللہ کی کیوں بات نہیں مانتے، اور تو اس پر وہ کہنے لگے، سردار کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، آپ نے تو سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا کہ ہمارے تو اتنے معبود بنائے 360 دن 360 ہم نے معبود بنائے ہوئے، پھر بھی ہمارے کام رہ جاتے ہیں، ایک ہی خدا کیسے یہ سارے کام کرے گا، یہ تو بڑا ہی عجیب بات ہے۔ تو یہ سردار جو ہے یہ تکبر کر کے کہنے لگے اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، گویا اپنے معبودوں کی یہ خود ہی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے معبود ہے؟ معبود کا تو کام ہوتا ہے کہ بندوں کی حفاظت کرنا، لیکن یہ لوگ جو ہے عقل پر جو ہے پردہ تھا، فرمایا کہ یہ اپنے معبودوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح تذکرہ جو ہے فرمایا کس چیز کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر جو ہے آسمان سے کوئی عذاب لا کر دکھاؤ، فرمایا تم صبر کرو اور صبر کرو۔ اور پھر تذکرہ کیا گیا داؤد علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے ایک امتحان لیا، اور لوگوں نے آ کر ان سے پوچھا، کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس جو ہے میرے بھائی کے پاس جو ہے 99 بیڑے ہیں اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے یہ بھی دے دو، تو داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے آزمائش تھی، تو انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ پھر اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام جو ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے بڑا جو ہے انعام عطا کیا، ایسی بادشاہت جو ہے وہ عطا کی گئی ان کو۔ اس کے علاوہ جو ہے فرمایا کہ ہواؤں کو تابع کر دیا گیا، جنات ان کے تابع تھے، تو یہ ساری چیزیں جنات سے بڑی بڑی جو ہے وہ چیزیں تعمیر کرواتے تھے۔ پھر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیماری دی، ان پر آزمائش آئی، کتنا عرصہ جو ہے وہ بیمار رہے، تو بیماری کی حالت کے اندر جو ہے پھر اللہ رب العزت نے ان پر یہ آزمائش کہ ہر چیز جو ہے وہ ان سے چلی گئی، پھر دوبارہ ساری چیزیں ان کو عطا کر دی۔ آج جو ہے ہم جو ہے کچھ دن بیمار ہو جائیں تو شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام جو ہے وہ 18 سال تک بیمار رہے، تو اس لیے جس ذات نے اتنی دیر نعمتیں دی ہے، کبھی آزمائش آ جائے تو اس ذات کے شکوے نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کہہ دو بے شک میں ڈرانے والا ہوں اور میرا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی وہی آسمان اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ بڑے معزز اور بخشنے والے ہیں۔ پھر آگے جو ہے تذکرہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ابلیس کس چیز نے منع کیا؟ تو کہنے لگا مجھے ہاتھ سے بنایا ہے، جب میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو وہ کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس سے، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو اللہ نے فرمایا مردود ہو کے نکل جا، اب قیامت تک جو ہے میری لعنت تجھ پر برسے گی۔ تو ابلیس آگے سے کہنے لگا مجھے مہلت دے دو قیامت تک، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی، اس نے کہا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے ساتھ بھی اور جو تیری مان کر آئیں گے، جنہوں نے میرے نبیوں کی بات نہیں مانی، میری بات نہیں مانیں گے، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو ہے نصیحت ہے رب العالمین کی طرف سے۔ آگے سورۃ الزمر جو ہے اس کے اندر بھی یہی اللہ کی توحید کا بیان ہے کہ ہم نے اس کتاب کو
کو نازل کیا حق ہے، بس تم اللہ کی عبادت کرو، خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ دین خالص، دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے انسان خالص پسند کرتا ہے، اور دین بھی اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ تم بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، آگے سے کہتے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے عقیدہ رکھنا اللہ رب العزت تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر اس پر لوگ جو ہے مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ملک کے اندر جو ہے جس طرح وزیر اعظم تک جو ہے کئی آگے لوگ جو ہے بات پہنچاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی چیزوں کو اللہ رب العزت پر قیاس نہ کرو، اللہ رب العزت شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہر ایک کی جو ہے پکار کو سننے والا ہے۔ اور آگے پھر جو ہے تذکرہ فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، جب ہم جو ہے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے کبھی اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو یہ انسان کی فطرت کا بیان جو ہے ذکر کر دیا، اور فرمایا کہ بے شک کیا آپ نہیں دیکھتے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں، پھر پانی کے ذریعے مختلف کھیتیاں نکلتی ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہے، ذائقے مختلف ہے۔ اب پانی ایک ہی لگتا ہے، اور جس جو ہے فرمایا لکڑی پر لگتا ہے، جس پر لگتا ہے، زمین بھی ایک ہی ہے۔ اب زمین کو انسان کھود کر دیکھے تو وہاں سے کوئی مٹھاس نہیں ملتی، وہاں سے کوئی پھل نہیں ملتا۔ تو یہ پھل جو ہے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے خزانے سے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا وہ بھلا وہ شخص جس کا اللہ رب العزت جس کا دل کو کھول، سینے کو کھول دے اسلام کے لیے، وہ رب کی طرف سے نور پر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اے محبوب آپ نے بھی جانا ہے اور یہ بھی جانے والے ہیں، اور پھر قیامت والے دن اپنے رب کے پاس جو ہے ان کو حساب دیا جائے گا، ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک سمجھ کر مدد